نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ یاسین کے دوسرے رکوع کی آیات مبارکہ ہیں۔ اس سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دین اسلام سے پہلی کی دعوتوں کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے جو اللہ نے انبیاء، ہادی اور رسول دنیا میں مبعوث کیے، ان انبیاء میں سے، ان رسولوں میں سے ایک جماعت کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے کہ انہیں اللہ نے ایک شہر کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ اس شہر کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے کہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ شام کا شہر انطاکیہ تھا، بعض دوسرے مفسرین انطاکیہ کی نفی کرتے ہیں، وہ کوئی اور شہر قرار دیتے ہیں۔ بہرکیف کوئی بھی دنیا کا ایسا شہر تھا مہذب جہاں کثیر تعداد میں آبادی تھی اور لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے اور اسی طرح دیگر مختلف قسم کی بد اخلاقیوں سے وہ دوچار تھے۔ اللہ نے پہلے ان کی طرف اپنے 2 رسول اور ہادی مبعوث کیے، انہوں نے اس قوم کو سمجھایا اور ان جرائم اور برائیوں سے باز رہنے کی تلقین کی، لیکن جب 2 پیغمبروں کی بات انہوں نے نہیں تسلیم کی تو اللہ نے مزید تائید و تقویت کے لیے ایک اور تیسرا رسول بھی مبعوث فرما دیا۔ انہوں نے سب نے مل کر اس قوم کو بڑی ہی پر اثر انداز میں دعوت حق دی اور انہیں یہ بات سمجھائی کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں اور طاقت اور قوتوں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کیے جا رہے ہو، یہ تمہارے کسی کام آنے والے نہیں۔ اللہ کی ذات وہی تمہاری خالق ہے، اسی نے تمہاری فطرت کی تخلیق کی ہے، تمہاری اندر وہ صلاحیتیں رکھی ہیں جس کی بنیاد پر تم درست اور صحیح راستہ بھی اختیار کر سکتے ہو اور ان کو غلط بھی استعمال کر سکتے ہو۔ لیکن یہ قوم بجائے اپنے پیغمبروں کی آواز پر کان دھرتی، الٹا ان کی دشمن بن گئی اور ان کے اپنی بدعمالیوں کے جو نتائج و اثرات ان کے سامنے آ رہے تھے، اس لوٹ مار فساد کے نتیجے میں معاشرے میں جو نفرتیں بڑھ رہی تھی، معاشرے میں جو اور خرابیاں پیدا ہو رہی تھی، یا اسی طرح قحط سالی وغیرہ جو ہو رہی تھی، اس کی نحوست کو وہ ان پیغمبروں کی طرف منسوب کرنے لگے کہ یہ تمہاری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ پیغمبروں نے سمجھایا کہ یہ نحوست تو تمہاری ان بدعمالیوں کا اثر اور نتیجہ ہے۔ طائرکم معکم ان ذکرتم، ہم تو تمہیں صرف ایک بات سمجھا رہے ہیں اور اچھی بات سمجھا رہے ہیں، ہم نے کون سی ایسی غلط بات تم سے کہی ہے کہ اس کی نحوست ہو۔
لیکن یہ قوم ماننے والی نہیں تھی۔ اس قوم نے اپنے پیغمبروں کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، اور یہ پوری طرح جب تیار ہو گئے کہ ان ہادیوں کو ختم کر دیا جائے، ان مبلغین کا قتل کر دیا جائے، سر عام انہیں سنسار کر دیا جائے، اس شہر میں ایک حق پرست انسان بھی رہتا تھا جو ان پیغمبروں کی تعلیمات کو سن کر اس پر ایمان لایا تھا۔ اس کے نام کے بارے میں آتا ہے کہ حبیب بن مری نجار تھا۔ حبیب نام تھا، مری کا بیٹا تھا، اور نجار یعنی لکڑی کا پیشہ اس کا کام تھا۔ یہ شہر کے دوسرے کنارے اس کا گھر اور اب اس کی رہائش تھی۔ اس کو جب خبر ملی، کسی نے بتایا کہ وہ تمہارے جو جن کی تم اتباع اور پیروی کرتے ہو اس کو تو لوگ سنسار کرنے چلے، تو یہ وہاں سے دوڑتا ہوا آیا، اور جب حالات خراب ہوئے تو وہاں اس نے بغیر اس کے کہ کسی قسم کی اپنی جان کی پرواہ کرتا، پوری قوم کو مخاطب کرتے ہوئے جس درد کے ساتھ، پر اثر انداز کے ساتھ قوم کو اس نے واعظ کیا، تبلیغ کی، ان کے سامنے تقریر کی، انہیں بات سمجھائی، قرآن مجید نے اس کو یہاں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، رجل یسعى، اور اس نے آ کر کہا قال یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، ان رسولوں کی اتباع اور پیروی کرو، ان کی بات مان لو، یہ طویل عرصے سے تمہارے درمیان میں رہ رہی ہیں، آج تک انہوں نے کسی ذاتی مفاد کا تم سے مطالبہ نہیں کیا، یہ جو بات کہہ رہی ہیں کوئی اس کے پیچھے ان کا ذاتی مفاد ہو، کوئی انفرادی تقاضا ہو، یہ تمہاری بھلائی کی بات کر رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح، کبھی انہوں نے کوئی تم سے کوئی معاوضہ اپنی اس دعوت و تبلیغ کا مانگا ہو، کوئی اجر اس کا مطالبہ کیا ہو؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ نہیں مانگتے۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ تمہیں تو ایک بات کہیں لیکن خود اس پر عمل نہ کریں، سب سے پہلے خود بھی اس پر یہ عمل پیرا ہیں، ان کے اپنے اخلاق، رویے، ان کی عادات، ان کا طور طریقہ تمہارے سامنے ہے، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ خود بھی سیدھے راستے پر چل رہی ہیں جس راستے کی تمہیں دعوت دے رہے ہیں، اور میں بھی ان کا متبع اور پیروکار ہوں، میں بھی اس خالق پر ایمان و یقین رکھتا ہوں جس نے مجھے خلق کیا، میری فطرت تشکیل دی، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہوا کہ میں اس ذات کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور میری خاص فطرت، اعلیٰ درجے کی فطرت، سلامتی والی فطرت مجھے دی۔ اور یاد رکھو یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی ٹھاٹ باٹ ہمیشہ نہیں رہنی، یہ دنیا کے مفادات جن کے پیچھے تم لگ کر ان ہادیوں اور رہنماؤں اور رسولوں کو جھٹلا رہے ہو، یہ تمہارے پاس ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، آخر کار اسی اللہ کے حضور تمہیں لوٹ کر جانا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، اور ذرا سوچو یہ جو طاقتیں اور قوتیں، یہ جو خود تراشیدہ بت اور اسی طرح جن اور طاقت اور قوتوں کو تم نے خدائی اختیارات دے رکھے ہیں اور ان کی پرستش میں لگے ہو، اور اللہ کو چھوڑ رکھا ہے، اللہ کی تعلیمات کو تم نے نظر انداز کر رکھا ہے، ان کے پاس کیا اختیار ہے؟ یہ کیا کوئی نقصان تمہیں پہنچا سکتے ہیں؟ کسی نقصان سے تمہیں بچا سکتے ہیں؟ کیا میں بناؤں اللہ کے سوا اور طاقت اور قوتوں کو معبود، اللہ کو چھوڑ دوں؟ اتخذ من دونہ آلہہ، اس کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لوں؟ ان یردنی الرحمن بضر،
اور رحمان اللہ سبحانہ و تعالی مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم، تو ان کی سفارش میرے کام نہیں آ سکتی۔ مشرکین میں سے ایک طبقہ ہمیشہ سے وہ یہ نظریہ رکھتا رہا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ قوتیں ایسی ہیں کہ ان کی پرستش کرنا ضروری ہے، ان کے نام نظر و نیاز، ان کی عقیدت و احترام تعظیم لازمی ہے، اور ان کو ہم راضی کریں گے، ان کو مطمئن کریں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ میاں راضی ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کے وڈیروں، حکمرانوں، بادشاہوں، مذہبی لیڈروں سے انہوں نے یہ بات اخذ کی کہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی حکمران یا بڑی طاقت و قوت کا آپ قرب چاہتے ہیں، اس سے آپ کوئی اپنا معاملہ حل کروانا چاہتے ہیں تو اس کے کوئی وزیر ہوگا، کوئی مشیر ہوگا، کوئی اس کا نمائندہ ہوگا، اس کے ذریعے سے ہی آپ اس وڈیرے تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تک بھی پہنچنا ہے نا، تو یہ کیا ہے، ان کی سفارش درکار ہوگی۔ انہوں نے اللہ کی ذات عالی کا تعارف اپنے ذہن میں دنیا کے ظالم حکمرانوں جیسا قائم کر رکھا تھا۔ حبیب نجار نے انہیں سمجھایا کہ نہیں، اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش تمہارے کام نہیں آ سکتی۔ لا تغنی عنی شفاعت، مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بھی ان کی شفاعت، یہ مجھے زبردستی بچا لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ولا ينقذون، اور نہ ہی مجھے چھڑا سکتے ہیں اللہ کی گرفت اور عذاب سے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چلوں تو مجھ سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک میں اس وقت کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ اصل الاصول، سب سے بڑی نیکی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت، اس کی عظمت کا انسان اعتراف کرے، اقرار کرے، دل و جان سے اس پر یقین رکھے کہ اس کائنات کی واحد ذات، اس پوری کائنات کا روح رواں فلسفہ وہ اللہ کی ذات ہے، اسی سے ہی تعلق جوڑنا ہے۔ انبیاء، ہادی، رہنما بھی اسی سے انسانوں کا تعلق قائم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر اور طاقت اور قوتوں پر بھروسہ کرنے لگ پڑے تو اس سے بڑی کوئی گمراہی نہیں، اس سے بڑی کوئی حقیقت کا انکار کرنے والی بات نہیں۔ اور کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، میری قوم میں تو تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، بس کان کھول کر میری بات سنو۔ یہاں اس شخص نے یوں نہیں کہا انی آمنت بربی، میں اپنے رب پر ایمان لایا، بلکہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے رب کی نسبت ان کی طرف کی۔ دعوت کا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو دوسرے کے دل پر اثر کرے، نفرت والا انداز نہ ہو، بلکہ دوسرے کو قریب کرنے والا انداز ہونا چاہیے کہ تمہارا رب جو ہے میں اس پر ایمان لے آیا۔ یعنی جو چیز مشترک ہے رب سبحانہ و تعالیٰ کو تو وہ بھی مانتے تھے، لیکن انہوں نے اور کہیں ایک سفارشی بنا رکھے تھے۔ تو جو تمہارا رب ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، تو تم اپنے رب کو کیوں نہیں مانتے؟ فاسمعون، میری بات سنو کان کھول کر۔ لیکن انہوں نے نہیں، ایک نہ سنی، اس شخص کو بھی انہوں نے پتھر مار کر شہید کر دیا۔ اصل میں جو مفاد پرست طبقہ درمیان میں گھسا ہوا ہوتا ہے نا، وہ حقیقت تک انسانوں کو پہنچنے نہیں چاہ دیتا، خاص طور پر جب اس طرح کا جمع غفیر ہو، بھیڑ ہو عوام کی، تو جو وہ مذہبی مجاور ہوتے ہیں جن کی نان روٹی ان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے اس غلط عقیدے اور نظریے کے ساتھ، وہ ایسے موقع پر پراپوگنڈا کروا کے سچی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ جو مجاور تھے انہوں نے پراپوگنڈا کیا کہ یہ تمہارے خداؤں کی توہین کر رہے ہیں، تم پر پہلے اللہ کا خداؤں کی قہر اور مار پڑی ہوئی ہے، پھر اور جو ہے تم مصیبت میں پھنس جاؤ گے، اس کو قتل کر دو۔ ایسا ہی کیا، انہوں نے پتھر مارے اور اس اللہ کے بندے کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر اس کی جسم
کی تار تار بکھیری جا رہی تھی، ادھر اس کی روح جو ہی نکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب میں، ملائکہ میں، فرشتوں کی صف میں، جنتوں میں، اس کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ وہاں اس کے استقبال کیا گیا۔ جب اس نے وہاں اللہ کے اس اعزاز و اکرام کو دیکھا، اپنی قوم کی ہمدردی کو وہاں بھی نہیں بھولا، چنانچہ جنتوں میں داخل ہونے کے بعد بھی کہتا ہے قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اسے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا، وہ کہنے لگا اے کاش میری قوم یعلمون جان لیتی، اس بات کو سمجھ لیتی، جان لیتی کہ بما غفر لی ربی، کہ میرے اس ایمان و نظریے اور قربانی کی وجہ سے میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، میری جو غلطیاں کوتاہیاں تھیں ان سے درگزر کیا، اور وجعلنی من المکرمین، اور مجھے اپنے اکرام و اعزاز والے بندوں میں مجھے شامل کر دیا، ان میں مجھے داخل کر دیا، فرشتوں میں داخل کر دیا، وجعلنی من المکرمین۔ اونچے درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں جب ان کی ارواح دنیا سے گزر جاتی ہیں تو وہ فرشتوں میں شامل ہو جاتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے ان کو دیکھا کہ ان کی روح سب پرندوں کی شکل میں جنت کے اندر فرشتوں کے درمیان میں پرواز کر رہی ہے۔ تو اسی طرح یہ حبیب نجار، اس کو بھی اللہ نے جنتوں میں فرشتوں مکرمین، یعنی جن کا اکرام کیا جاتا ہے، اللہ کے معزز وہ فرشتے، ان میں ان کو داخل کر دیا گیا۔ وما انزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين، اور پھر اس کے بعد اس قوم پر بھی اللہ کا عذاب آیا، یہ دنیا میں پھر نہیں بچ سکی۔ تو فرمایا اس کی شہادت کے بعد اس کی قوم پر ہم نے کوئی آسمان سے لشکر نہیں اتارا، ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، وما كنا منزلين، اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے۔ کسی قوم کے عذاب اور تباہی کے لیے کوئی اللہ لشکروں کا محتاج نہیں ہے، وہ تو بس کیا تھی، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ ایک ہی چیخ تھی، صیحہ واحدہ تھی کہ جبرائیل امین نے اس شہر کے دروازے کو پکڑ کر محض ایک سیٹی ہی بجائی، اور اس آواز سے شہر کے لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں تھی مگر ایک ہی صیحہ، فاذا هم خامدون، پس وہ یکا یک سب کے سب ایسے ہو گئے کہ جیسے انگارے بجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک لمحہ آگ پورے آب و تاب کے ساتھ جل رہی ہو اور اس کے اوپر جیسے کہ بہت زیادہ پانی برسا دیا جائے اور وہ آگ بجھ جاتی ہے، یہی حال ان کا ہوا کہ ایک وقت میں بڑا جوش خروش تھا، آگ کی طرح ابل رہے تھے، اب کیا ہوا کہ ایک ہی چنگاڑ اور چیخ نے ان کو بجھی ہوئے انگاروں کی طرح کر دیا، خامدون۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد وہی بندوں کی اس حالت پر کہ اللہ نے فطرتاً ان کو سلامتی کے ساتھ پیدا کیا تھا، ان کے اندر اللہ نے سلامتی اور بھلائی رکھی تھی، لیکن بندوں نے اپنی اس فطرت کے راستے کو چھوڑ کر خلاف فطرت کاموں کو اپنا کر اپنی تباہی و بربادی خود مول لی ہے۔ افسوس بندوں پر کہ ما یأتیہم من رسول، نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ اس کا کیا کرتے، الٹا مذاق کرتے، بات سننے کی بجائے، سمجھنے کی بجائے اس کی اتباع اور پیروی کریں، الٹا ان کا مذاق اڑانے لگتے، ان کے خلاف باتیں کرنے لگتے۔ آج بھی اس دنیا میں انسانوں کو سمجھانے کے لیے سچے ہادی اور رہنما علماء ربانی دنیا میں وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ان کی باتوں پہ کان نہیں دھرتے۔ اور اسی طرح سچے ہادی اور رہنماؤں نے ماضی میں بھی انسانوں کو ہمیشہ سمجھایا۔ بہت سارے لوگ حقائق کو سننا نہیں چاہتے، یا جو ذہنوں میں گھسی
پٹی باتیں ہوتی ہیں ان کو نکالنا نہیں چاہتے، ان کے خلاف جانا نہیں چاہتے۔ آپ ذرا اسی خطے میں دیکھیں، ہمارا یہ جو بر صغیر پاک و ہند کا خطہ ہے، اس میں اللہ کے کتنے سچے اور ہادی اور رہنماؤں نے کتنی کوشش کی اس خطے کو انگریز سے بچانے کے لیے، بڑی قربانیاں اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑا کردار ادا کیا۔ انگریز سامراج یہاں سے جانے پر تو مجبور ہوا، جاتے جاتے وقت جو شیطانیاں کر رہا تھا، تقسیم در تقسیم کا عمل جو کر رہا تھا، تو قوم کے سچے ہادیوں اور رہنماؤں نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کے پیچھے سامراج کی، شیطان کی سازش ہے، اس سے بچو۔ اولاً تو تقسیم کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تقسیم کرنی بھی ہے تو پھر اس خطے کو واقعی اسلام کا ایک قلعہ بناؤ کہ یہاں تمام امور اسلام کے مطابق ہو، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ اور ان کی باتیں سچی تھیں۔ آج 80 سال بیتنے کو ہے، اسلام نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام کے ساتھ کھلواڑ تو کیا جاتا ہے، اسلام کی توہین و تنقیص تو کی جاتی ہے۔ آپ کی اعلیٰ پارلیمنٹ سے لے کر نیچے تک آج اسلام کتنا ہے، ان لوگوں کے اندر اسلام کی کتنی اہمیت ہے۔ یہاں تک حال آپ کی قوم کے لیڈروں کا ہے کہ سورہ اخلاص صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتی، دین اسلام کے بارے میں ابتدائی تعلیمات بھی نہیں ہیں ان کے پاس، ان کے ساتھ محبت، تعلق یا ان کی اتباع اور پیروی تو دور کی بات ہے۔ خلاف اسلام قوانین بنائے پڑے ہیں، مرزائیوں کی کو سہولتیں دی جاتی ہیں، ان کی خوشنودی کی خاطر یہاں نہ معلوم کیا کیا جرائم کیے جاتے ہیں، خلاف اسلام کام تو کیے جاتے ہیں۔ اب یہ آپ چند دن پہلے کی حالات دیکھ لیں کہ اسلام کے نام پر چاہے وہ مذہبی جماعت کو بھی یہ کردار ادا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اسلام کے نام پر وہ اگر باہر نکلی ہے تو کیا اس کا حل یہی تھا کہ ان کو گولی سے بھون کر رکھ دو، اپنے لوگوں کو گولی سے اڑا دو؟ یہ ہے اسلام کی تعلیمات، جہاں انسان کی جان تک بھی وہ ایک جانور سے زیادہ اس کی اہمیت ختم ہو جائے۔ جانور کی ان کے ہاں زیادہ اہمیت ہے، کتا مر جائے نا کسی اس وڈیرے کا، اس کی ان کے ہاں بڑی قدر ہے، لیکن سینکڑوں لوگوں کو، بلکہ تعداد ایک تو یہ ہے کہ ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کی جوں تک بھی نہیں ان پر رہیں گی۔ تو جہاں انسان کی جان کی پرواہ نہیں ہے، ان کی ایمان کی پرواہ نہیں ہے، وہاں اس خطے کے مستقبل کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آنے والے حالات مزید کیسے ہوں گے، بد سے بدتر ہوں گے۔ سمجھانے والے سمجھاتے رہے، لیکن یہ انہی کو گالیاں دیتے ہیں، انہی کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ جی وہ تو کانگریسی تھے، وہ جی مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں کہ جی وہ جو کانگریسی تھے۔ بھائی ان کی باتیں جو انہوں نے کہی ہیں آج ان کو جھوٹا کر کے تو دکھلاؤ۔ سچے ہادی اور رہنما بات سمجھاتے ہیں لیکن سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہی بات یہاں کہی کہ اس قوم کو سمجھایا، لیکن افسوس کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ہادی رہنما آئے الا کانوا بہ یستہزئون، انہوں نے الٹا ان کا مذاق اڑایا۔ الا کانوا بہ یستہزئون الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ انہم الیہم لا یرجعون، کہ بے شک وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہ کتنی جماعتیں جو دنیا میں انہوں نے یہی روش اور طریقہ اختیار کیا، انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا، پھر وہ دنیا میں دوبارہ نہیں آباد ہو سکے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یاد رکھو کہ آخر کار سب نے اکٹھے ہو کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ وہاں انسان جو سوچ رہا ہے، جو کر رہا ہے، اس نے جزا و سزا پانی ہے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ اللہ ہمیں دین کی فہم اور سمجھ نصیب فرمائے۔
سچے ہادی اور رہنماؤں کی بات سننے سمجھنے کی اور ان کی اتباع کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔